अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं अफगानिस्तान उर्दू यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। नाज़रीन किराम, अफगान तालिबान का सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है और अफगान तालिबान की जानिब से पाकिस्तान को एक मरतबा फिर धमकी दी गई है और अफगान तालिबान की जानिब से पाकिस्तान पर संगीन नोयत के इल्ज़ामात लगाए गए हैं और अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को वार्निंग दी है कि पिछले 20 सालों से 30 सालों से पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ जुल्म कर रहा है। अगर पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के साथ जुल्म बंद न किया तो फिर अफ़गान तालिबान एक न एक दिन पाकिस्तान से इन मज़ालिम का हिसाब ले सकते हैं, क्योंकि हालात यकसा नहीं रहते हैं, हालात बदल जाते हैं और जब हालात ने बदला खाया या हालात पलटे तो फिर पाकिस्तान से इंतकाम लिया जा सकता है। इस हवाले से नाज़रीन किराम, आज जो इंटरनेशनल टूरिज़म डे है, जो आलमी सियाहती दिन है, इस मौके पर अफ़गानिस्तान के अंदर एक तकरीब का एहतमाम किया गया काबुल के अंदर है और इस तकरीब के अंदर जो अफ़गान तालिबान के सीनियर रहनुमा हैं वो शरीक हुए। बिलखुसूस अफ़गान तालिबान की वज़ारत ख़ारजा में जो नायब वज़ीर ख़ारजा हैं और इसी तरह से अफ़गान तालिबान के दोहा मुआहदा करवाने वाली टीम के मरकज़ी रहनुमा हैं शेर अब्बास तंगज़ई, जो कि इंग्लिश भी जानते हैं और सफ़ारतकारी का तजर्बा भी रखते हैं और दुनिया के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पर जब तालिबान के साथ मुज़ाकरात हुए, डील हुई, कॉन्फ्रेंस हुई, उनके अंदर यही शेर अब्बास तंगज़ई ये पेश रहे। कहा जाता है कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के बाद और मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी के बाद इनको एक बेहतरीन सफ़ारतकार और बेहतरीन इन्हें बातचीत करने वाला शख्स माना जाता है। ये जो शेर अब्बास तंगज़ई हैं, इन्होंने आज अफ़गानिस्तान के अंदर जो आलमी सियाहती दिन के हवाले से तकरीब थी उससे खिताब किया। इन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान के पास यानी तालिबान की इस्लामी इमारत के पास ऐसे सबूत मौजूद हैं कि ड्रोन तैयारे अमरीका अफ़गानिस्तान के अंदर ला रहा है, उड़ा रहा है और अफ़गानिस्तान के अंदर अमरीका के ड्रोन तैयारों का उड़ना और अमरीका के ड्रोन हमलों का होना ये दोहा मुआहदे की सरीहन खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि अफ़गान तालिबान अब तक अपने मुआहदे पर अमल किए हुए हैं और दोहा मुआहदे पर कायम हैं। उन्होंने कहा कि हमारे साथ जो बातचीत हुई थी, जो मुआहदे हुए थे, हमने उन पर अमल किए हैं, लेकिन अमरीका अमल नहीं कर रहा है। अमरीका ड्रोन तैयारे अफ़गानिस्तान के अंदर लाकर अफ़गानिस्तान के अमन को और अफ़गानिस्तान की हुकूमत को यानी इस्लामी इमारत को परेशान कर रहा है। साथ साथ शेर अब्बास तंगज़ई ने कहा कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर जो ड्रोन हैं इनके लिए कंधा दे रहा है और पाकिस्तान से जो अमरीकी ड्रोन हैं वो अफ़गानिस्तान के अंदर आ रहे हैं। ये इल्ज़ाम लगाया शेर अब्बास तंगज़ई ने और बाकायदा कहा कि हमारे पास इसके लिए सबूत भी हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान डॉलरों के इवज़ अफ़गानिस्तान को बेच रहा है, अफ़गानिस्तान को कारोबार के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ये बड़ा संगीन नोयत का इल्ज़ाम है। शेर अब्बास तंगज़ई ने कहा कि पिछले 20-30 सालों से पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को सामने रखकर दुनिया से पैसे लिए, दुनिया से अफ़गानिस्तान को सामने रखकर सौदा किया और मफादात समेटे। उन्होंने कहा कि अब भी पाकिस्तान अमरीकियों को खुश करने के लिए और दुनिया से कर्ज़े लेने के लिए, अपनी माशी सूरत हाल के लिए और दुनिया से पैसे लेने के लिए अफ़गानिस्तान को अपनी सियासत की भीड़ चढ़ा रहा है। हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे। हमारा खून बेचना बंद करो, हमारे ऊपर जो अमरीकी ड्रोन हमले हैं उनको बंद करवाओ और हमारे ख़िलाफ़ ना जाओ, वरना फिर हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक्शन ले सकते हैं। ये शेर अब्बास तंगज़ई ने आज एक तकरीब से खिताब के दौरान पाकिस्तान पर संगीन नोयत के इल्ज़ामात लगाए हैं। खुमंगा शागलिश शहबाज शरीफ और शागली बोटो साहब ता खबर को चिता से आगा कल स्टेज ته خېځي میکروفون هم لاس راسي او شاوخوا ټول غربي نړۍ ولاړی بیا دومره ما بغرور کېږي چې خپل ژبم درنه یارسي ماسک له خولې وباسي د خولې اختیارم له لاسه وځي د څه په خوله درځي د هغه د خوشالولو لپاره دا کار وکړي او دا بیا د یو ملک د حیثیت او ابرو او عزت په قیمت باندې بیا دا کار کوي۔ नाज़रीन किराम, पिछले कई महीनों से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो तलखियाँ हैं वो बढ़ने लगी हैं। आप जानते हैं 31 जुलाई को अमेरिका ने काबुल में ड्रोन अटैक किया था जिसमें डॉक्टर ऐमन ज़वाहिरी को कत्ल करने का अमेरिका ने दावा किया था और CIA ने बाकायदा एक मॉडल भी जारी किया उनके घर का, जो मैंने इससे पहले आपको अपने व्लॉग के अंदर बताया था। जब से काबुल में डॉक्टर ऐमन ज़वाहिरी पर ड्रोन अटैक हुआ है उसके बाद से पाकिस्तान के साथ तालिबान के ताल्लुकात में तलखियाँ बढ़ी हैं। चुनाचे इससे पहले जो अफ़गान तालिबान के वज़ीर दिफ़ा हैं मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद, जो मुल्ला उमर मुजाहिद के बेटे हैं,
انہوں نے بھی پاکستان پر الزام لگایا تھا ایک پریس کانفرنس میں کہ پاکستان سے ڈرون افغانستان میں آ رہے ہیں اور ہم پاکستان کو خبردار کرتے ہیں کہ اپنی سرزمین امریکہ کو ہمارے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہ دیں۔ اسی طرح سے جو مولوی امیر خان متقی وزیر خارجہ ہیں وہ بھی اسی طرح کا الزام پاکستان پر لگا چکے ہیں۔ ذبیح اللہ مجاہد بھی کہہ چکے ہیں کہ پاکستان سے ڈرون افغانستان میں آ رہے ہیں، جبکہ پاکستان ڈینائی کرتا ہے۔ پاکستان کے جو فوج کے ترجمان ہیں ISPR کے، وہ کہہ چکے ہیں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پاکستان کی سرزمین افغانستان کے لیے امریکی ڈرون کے لیے استعمال ہوئی ہو، اور اسی طرح سے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ بھی کہہ چکے ہیں۔ لیکن ناظرین کرام، ابھی 3 دن پہلے جو پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم ہیں شہباز شریف، انہوں نے اقوام متحدہ میں خطاب کیا تھا، اور اس خطاب کے اندر انہوں نے افغانستان پر الزام لگاتے ہوئے کہا تھا کہ افغانستان کے اندر دہشت گردی بڑھ رہی ہے، افغانستان میں دہشت گرد گروہ پروان چڑھ رہے ہیں، جس میں القاعدہ کا نام لیا اور داعش کا نام لیا، TTP کا نام لیا، اور دیگر جو القاعدہ کی یا داعش کی جو دیگر شاخیں ہیں داعش خراسان نام سے، ان کے نام لے کر کہا شہباز شریف نے کہ یہاں پر جو دہشت گردوں کا بڑھنا ہے یہ پڑوسی ملکوں کے لیے کنسرن پیدا کر رہا ہے، اور پڑوسی ملک اس حوالے سے کافی تشویش میں مبتلا ہیں۔ اب شہباز شریف کے اس بیان پر طالبان نے آفیشیلی اسٹیٹمنٹ جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہمارے خلاف الزامات مت لگائے جائیں اور ہمیں دنیا کے اندر دہشت گردی کا سینٹر یا مرکز بنا کر مت پیش کیا جائے۔ اور امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے بھی یہ الزام لگایا تھا جو شہباز شریف نے لگایا، اور تاجکستان کے وزیر خارجہ نے بھی یہی الزام لگایا، اور دیگر ملکوں نے بھی۔ تو یوں ناظرین کرام، پاکستان کی جانب سے پھر بلاول زرداری نے بھی کہا کہ افغانستان کے اندر ہے جو دہشت گرد ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، مولانا مسعود اظہر افغانستان کے اندر ہے، طالبان اس کا ڈینائی کر چکے ہیں، اور پاکستان یہ الزام بھی لگاتا ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، اور افغانستان سے TTP جیسے دہشت گرد وہ پاکستان پر اٹیک کر رہے ہیں، طالبان اس کا ڈینائی کرتے ہیں۔ تو یوں پاکستان اور افغانستان کے بیچ کافی تلخیاں ہیں، کافی دراڑیں ہیں، اور حیرت انگیز طور پر پچھلے 5 مہینوں کے دوران یہ تلخیاں پیدا ہوئی ہیں۔ پچھلے 5 مہینوں میں یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے، ورنہ اس سے پہلے کبھی اس طرح کی صورتحال دیکھنے کو نہیں ملی تھی، اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ پاکستان کی عوام یہ رائے رکھتی ہے، پاکستان کی عوام کا یہ موقف ہے کہ عمران خان کا دور پاکستان اور افغان طالبان کے تعلقات کے لیے ایک بہترین دور تھا، اور عمران خان کے دور میں پاکستان اور طالبان کے بیچ اس طرح کے پھڈے یا لڑائی وغیرہ نہیں ہوئی ہے، اگرچہ بعض سرحدوں پر معاملات پیش آئے تھے، لیکن کہا جاتا ہے کہ انہیں بات چیت سے حل کر لیا گیا۔ لیکن جب سے یہ حکومت آئی ہے، اس حکومت کو کہا جاتا ہے کہ امریکی سازش کے ذریعے سے لایا گیا ہے، اور امریکہ نے پاکستان کی عمران خان کی حکومت کو گرانے کے لیے باقاعدہ دھمکی امیز لیٹر بھی لکھا تھا، خط بھی لکھا تھا، اور جب سے یہ حکومت آئی ہے، چونکہ یہ حکومت امریکہ کے کندھوں پر سوار ہو کر آئی ہے، امریکیوں نے اس حکومت کو سپورٹ بھی کیا ہے، تعاون بھی دیا ہے، تو اس لیے یہ حکومت امریکہ کے مفادات کے لیے کام کر رہی ہے، اور امریکی مفادات کے پیش نظر ہی یہ افغان طالبان کے خلاف اس طرح کے بیان دے رہی ہے، جس کا نقصان براہ راست پاکستان کو اور افغانستان کو ہوگا، کیونکہ ناظرین کرام دونوں پڑوسی ملک ہیں، پاکستان کا افغانستان کے ساتھ 2640 کلومیٹر تک کا بارڈر ہے، اور دونوں ملک ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، لیکن اگر یہ تعلقات میں دراڑیں ہوں گی، اختلافات ہوں گے، تو دونوں ملکوں کے درمیان جو پریشانیاں ہیں وہ بڑھیں گی۔ اب اس پر جو شیر عباس تنگزئی ہیں، انہوں نے اپنی تقریب میں یہ بھی کہا کہ پاکستان کی عوام کو افغانستان کے ساتھ جو اس طرح کے بیانات دینے والے لوگ ہیں ان پر نظر رکھنی ہوگی، اور پاکستان کی عوام کو اپنے حکمرانوں کا محاسبہ کرنا ہوگا جو اپنے پڑوسی ملک کے افغانستان کے خلاف اس طرح کی بیان بازیاں کر رہے ہیں اور افغانستان کو استعمال کر رہے ہیں، اور پاکستان افغانستان کو بیچ کر اپنے مفادات پورے کر رہا ہے، قرضے لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ پاکستان کے لیے ایک طرح سے بڑی شرم کی بات ہے کہ افغان طالبان بھی یہ کہتے ہیں کہ پاکستان قرضوں کے لیے افغانستان کو استعمال کرنا چاہ رہا ہے۔ ناظرین کرام، ماضی کے اندر ڈکٹیٹر مشرف نے امریکہ کو فوجی اڈے دیے تھے، اور ایک کال پر ڈکٹیٹر مشرف لیٹ گیا تھا، اور ڈکٹیٹر مشرف نے افغانستان کو کھنڈر بنانے کے لیے، افغانستان کے اندر امریکہ کے بم برسانے کے لیے باقاعدہ پاکستان کی سرزمین دی تھی، جس کا نقصان پاکستان کو یہ اٹھانا پڑا کہ 80,000 پاکستانیوں نے اپنی جانیں قربان کی۔ پاکستان میں دہشت گردی آئی، لوگ پاکستان یعنی افغانستان کے لوگ پاکستان سے متنفر ہو گئے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ واضح حدیث ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم درد محسوس کرتا ہے۔ اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر انما المؤمنون اخوہ یہ بنیادی عقیدہ بیان کیا ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی ہیں، لہٰذا بطور بھائی ہونے کے ناطے، بطور پڑوسی ملک ہونے کے ناطے پاکستان کا حق بنتا ہے کہ افغانستان کی مشکلات میں اضافہ کرنے کے بجائے ان کی مشکلات کو حل کرنے میں تعاون کرے۔ ایسے ہی افغانستان کے لوگوں کا حق بنتا ہے کہ وہ پاکستان پر کسی بھی طرح سے مشکلات کھڑی کرنے کے بجائے پاکستان کی مدد کریں۔ تو دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کا اچھا ہونا بڑا ضروری ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر کچھ شرپسند لوگ ہیں، کچھ
امریکی ایجنٹ ہیں، کچھ امریکہ کے مفادات کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ دونوں ملک آپس میں لڑیں، اور دشمنوں کی خواہش ہے کہ جب یہ آپس میں لڑیں گے تو اس سے فائدہ دشمنوں کو ہوگا، اور دشمن چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں تفرقہ ہو، اختلاف ہو، لڑائی ہو، اور اس طرح کی وہ چیزیں کر رہے ہیں۔ اب آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ چائنا بار بار یہ کہتا ہے کہ افغانستان کے اندر حالات بہتر ہو رہے ہیں، دہشت گردی ختم ہو رہی ہے، اور افغان طالبان کے ساتھ دنیا کو رابطے بڑھانے چاہیے، تعلقات رکھنے چاہیے۔ چائنا یہ کہتا ہے، اور پاکستان کا وزیر اعظم اقوام متحدہ میں کھڑا ہو کر یہ کہتا ہے کہ افغانستان میں دہشت گرد بڑھ رہے ہیں۔ وہی زبان بول رہا ہے جو ٹرمپ بولتے، جو بائیڈن بولتے ہیں، وہی زبان بول رہا ہے جو نیٹو بول رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے لیے کام آسان کر رہے ہیں، تاکہ امریکہ جو چاہتا ہے کہ دوبارہ آپریشن کرے، حملے کرے، ڈرون کرے۔ تو یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ پاکستان کے اندر موجودہ جو حکمران ہیں یا پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کا سبب بنے ہیں۔ پاکستان کے اندر جو تباہی آئی ہے پچھلے 5 مہینوں میں، 75 سالوں میں نہیں آئی ہے۔ پاکستان کے اندر پچھلے 5 مہینوں میں 20 ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے۔ پچھلے 5 مہینوں میں 9000 ارب روپے کا قرضہ چڑھ چکا ہے، اور پاکستان کے اثاثے 17 ارب ڈالر سے 7 ارب ڈالر پر آ گئے ہیں۔ پاکستان عملاً ڈیفالٹ ہو چکا ہے، دیوالیہ ہو چکا ہے۔ IMF کی یہ رپورٹ ہے، بلومبرگ کی یہ رپورٹ ہے، انٹرنیشنل جو اکانومسٹ ہیں ان کی یہ رپورٹس ہیں۔ لیکن اس کے باوجود یہ حکمران ہیں کہ پاکستان کو بھی تباہ کر رہے ہیں اور افغانستان کے ساتھ بھی تعلقات بگاڑنے میں کوششیں کر رہے ہیں۔ یہ ویڈیو عام کر دیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ افغانستان سے متعلق افغانستان اردو یوٹیوب چینل ہے ہمارا، اسے فالو کر لیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔